کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا. قرآن کریم ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. جو اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم قیامت والے دن ان کو اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. سورہ طه ہے. یہ زیادہ تر ایک دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. ہمارے نزدیک تو قرآن اور حدیث دونوں حجت ہیں. جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ورڈز اللہ کے نبی کے میننگز اللہ کی طرف سے ہے. قرآن میں ورڈز اینڈ میننگز آر فرام اللہ. قرآن کے الفاظ و معنی اللہ کی طرف سے ہے. فرق اتنا ہے. مطالب مفاہیم معنی فرمان نبوی کے اللہ کی طرف سے. اپنی مرضی سے آپ بولتے ہی نہیں, اللہ کا پیغام ہے. تو یہ قرآنی آیات ہیں جو بھی پڑھ رہا ہوں. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہے گا یا اللہ مجھے تم نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تم نے ان کو بھلا دیا. اللہ کی آیتوں کو بھلا دیا. اب یہ قرآن بھی تو اللہ کی آیتیں ہیں نا. بھلا دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھے گا. کیوں جی؟ بھلا دینا صرف یہی نہیں ہے کہ یاد کر کے بھلا دے. ایک چیز آئی ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, بھلا دیا نا اس کو. ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے, ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں, ترجمے کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں. فیصلہ خود کر لیں آپ. میں کوئی نہیں فتوے لگا رہا, میں تو صرف آج کو سمجھا رہا ہوں. نہیں اس مفہوم سمجھ سکتے تو آپ کی مرضی ہے. کیوں نہیں بلانے کا ایک چیز آپ لا کے رکھ دیں تو رکھیں آپ پڑھنے کے لیے گھر میں, تو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں. یہ کیا یہ بلانا نہیں ہے, فراموش کرنا نہیں ہے. خالی وہ حافظ ہی نہیں ہے جو یاد کر کے آیتوں کو بلا دے, عمل نہ کرے. عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھیں, قرآن سے تعلق جوڑیں. بڑی معذرت سے ہمارے بڑے صغیر میں بڑے طریقوں سے قرآن سے دور کیا جاتا ہے. قرآن سے دور پہلے ہی قوم نہیں پڑھتی نہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. آپ خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. طرح طرح کے انہوں نے خوف جو ہے نا مسلط کیے کہ لوگ قرآن سے دور ہی نہیں. کہ جو جہاں بھی ہے اللہ اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. سو بدر کے بارے میں آتا ہے نا, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں بن کے غبار تو کیا ہم زندہ ہوں گے. بدر کے بارے میں رفات کا معنی بعد نے لکھا ہے وہ ہڈیاں ریزہ ہوتے ہوتے مٹی میں مٹی مل کے ایسا چورا ہو جاتی ہے جن کو ہوا اڑا پھر اڑائے پھرتے اس کو کہتے ہیں رفات. تو اللہ نے آگے کیا کہا ہے, مٹی میں آپ کو پتا ہے کہ مٹی میں قوت نامیہ ہوتی ہے, گروئنگ پار ہوتی ہے, چیزیں اگتی ہیں کہ نہیں, جان ہے نا, جاندار چیزیں اس میں, بیکٹیریا یہ عمل کرتے ہیں. سورہ یاسین پڑھیں, وہ آیات لہم الارض المیتۃ احییناھا, مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. تو مٹی میں تو امکان ہے نا زندگی کا. اللہ فرماتے ہیں تو کہہ دو